من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللہ احکم الحاکمین اس دنیا کا خالق و مالک ہے. اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے. ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اس اعتبار سے ہم سب انسانوں کو چاہیے کہ اپنی ساری کی ساری محبت اپنے اللہ کے لیے خالص کر دیں. محبت کا جو پہلا اصول ہے وہ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت دینا ہے. ہم سب انسانوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کا ادب کرنا سیکھیں. ہمارے معاشروں میں یہ چلتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاشروں کو بہتر بنانے کے لیے
آپس میں مسلمانوں کا سلوک اور محبت قائم کرنے کے لیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے بڑے کا احترام نہ کیا اور چھوٹے سے پیار نہ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا اصول ہے جو والدین بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اساتذہ بھی اپنے مدارس میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں اس چیز کو پڑھاتے ہیں، یعنی ہر جگہ کے اوپر اس اصول کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ بچہ جو کسی بڑے کا ادب اور احترام نہیں کرتا اس کے ساتھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، اس کو تحفے تحائف دینے میں سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے، اور اس کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تو نے بڑے کا احترام نہیں کیا اس لیے ہم نے تجھے پیچھے کر دیا ہے، تو اس سے محبت کرنا کم کر دی ہے۔ تو جو انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے نا، اس کے اندر بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے، بے بس سمجھتے ہوئے، لاچار سمجھتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا ادب کرے، اس کا احترام کرنا سیکھے۔ اور یہی اصل محبت ہے، اور یہ محبت ہی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ محبت کرے، اور محبت کا جو پہلا اصول ہے ادب اور احترام کا، اس کو ذہن نشین کر لے۔ اور جس بندے کو احترام کرنا آ جاتا ہے نا، ادب کرنا آ جاتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے خالق مالک کا جس کو احترام کرنا آ جاتا ہے، عزت کرنا آ جاتی ہے، وہ اپنے رب کی رضا میں ہمیشہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بہت بڑی یہ کمزوری ہے، ہم اپنے رب کی رضا میں راضی نہیں رہتے الا ماشاءاللہ۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، کس کو اولاد دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کس کو بیٹے دینا ہے کس کو بیٹیاں دینی ہیں یہ بھی اختیار اللہ کے پاس ہے، کب بارش برسانا ہے اور کب انسانوں کو قحط سے دوچار کرنا ہے یہ بھی سارا سسٹم اللہ کے پاس ہے۔ مطلب دنیا کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے رب کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک نوجوان جو بڑا عبادت گزار، صف اول کا نمازی، اس کی شادی ہوئی تو اس نے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹا عطا کرنا ہے۔ اب مرضیاں تو مالک کی چلتی ہیں، اللہ نے اس کو بیٹی عطا کر دی، واللہ وہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ گیا کہ میں نے دعائیں کی ہیں، میں نے بڑا کچھ کیا ہے، اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نیکی والے کام بھی کرتا ہوں، پھر میری پہلی اولاد بیٹی ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس شخص نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، کبھی ہم نے صبر کرتے ہوئے ایمانی لیول یہ نہیں دکھایا اللہ کو کہ اللہ تو یہ چاہتا تھا، تیری مرضی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ بہت کم لوگ، اصل ہم لوگ، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہم خوشی غمی کے اندر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، نہیں تو اکثریت ایسے لوگ ہیں کہ دنیا سے کوئی ان کا فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ اوپر سے بس یہ اللہ کا نظام ہے، اندر سے ان کے دل اس چیز پہ راضی نہیں ہوتے، لیکن وہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے،
تو ان کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کا ادب یہ ہے، اللہ کا احترام یہ ہے، اور بندو تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارا خالق مالک ہے، کبھی اللہ کو اکڑ نہ دکھاؤ، کبھی اللہ کو آنکھیں نہ نکالو، کبھی یہ مت کہو کہ ایسا ہونا تھا، ایسا کیوں ہو گیا۔ جیسا تمہارا رب کر رہا ہے نا تمہارے ساتھ، اگر وہ تمہیں پریشانی لگتی ہے تو صبر کرنے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ کی رضا ایسا ہے تمہارے ساتھ تو تم بھی اللہ کی رضا کے اندر راضی ہونا سیکھ جاؤ۔ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے اپنے رب کے ادب کرنے کا۔ نظام اس کے پاس ہے، ماحول اس کے پاس ہے، جب وہ چاہے گا، جو اس کا جی چاہے گا، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے، حالات اس کے برداشت میں ہوں یا نہ ہوں، معاملہ فیصلہ اس کے حق میں ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ یہ اللہ کا ادب ہے، یہ اللہ کا احترام ہے، یہ اللہ کی عزت ہے، یہ اس کا وقار ہے۔ انبیاء کی زندگی آپ پڑھیں، اللہ اکبر، انبیاء کو ذرا پڑھیں، قسم ہے اللہ کی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے توحید کی، لیکن آج کیا ماحول بن رہا ہے کہ ساری قوم غرق ہو رہی ہے، اور ان غرق ہونے والوں میں اپنا جگر گوشہ بیٹا بھی غرق ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا دکھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹا سرکش ہے، اس کے اندر اللہ کا ادب اور احترام ہے ہی نہیں۔ باپ نبی ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں پانی کیسے پہنچے گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا اس عذاب سے، اس سیلاب سے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا، 12واں پارہ کھولے، سورۃ ہود کو پڑھیں، انبیاء کے واقعات ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بیان نہیں کیا کہ فلانا نبی اس کی اتنی بیویاں تھی، اتنی اس کی اولاد تھی، اس کا رہن سہن ایسا تھا، اس کا گزر بسر ایسا تھا، نہیں۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کے وہ پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں جن میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے، عبرتیں، نصیحتیں۔ بیٹے کو دعوت دی ہے، بھرپور دعوت دی ہے بیٹے کو، نہیں مانتا، پھر بھی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پانی کی ایک لہر آتی ہے اور بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے۔ لیکن باپ ہے نا، باپ اللہ سے دعا کر دی، ان بنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرا تھا، میں تو تیرا نبی، یہ تو میرا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی اچھے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آئندہ مجھے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کا تیرے پاس علم ہی نہیں، تجھے نہیں پتا حقیقتیں کیا ہے، تو صرف ایک یہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا خون ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، آج انسان ان خونی رشتوں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں جنہوں نے کچھ کام نہیں آنا انسان کے۔ اللہ کے ہاں معیار ایمان ہے، تقوی ہے، عمل صالح ہے، خون کا رشتہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے پانی میں ڈبو کے رکھ دیا نبی نوح کے سامنے کہ اس کے اندر ایمان نہیں تو نے اس کا کیا کرنا ہے، آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے۔ دیکھو پھر نبی کا کردار، اس نے آگے سے گلے کیے اللہ سے، شکوے کیے اللہ سے کہ اللہ میں نے 1000 سال تک دعوت دیا توحید کی،
تیرے دین کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، تو نے مجھے میرا ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ اللہ کی قسم نبی کی زبان پہ شکوہ ہی نہیں۔ فوراً اللہ سے دعا کی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ کہتے ہیں اللہ آئندہ میں اس طرح کے سوال تجھ سے نہیں کیا کروں گا، اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحمت نازل نہ کی، تو میں تو خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ مجھے اولاد کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان خونی رشتوں کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری محبتوں کو چاہتا ہوں، تیری رحمتوں کو، تیری بخششوں کو چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے میرے اس سوال پر، وگرنہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان آ جائے گا میرے حصے میں، آئندہ میں سوال نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ اللہ اسی طرح خوش ہے، اللہ ایسے ہی راضی ہے کہ جس بندے کے اندر ایمان نہیں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے، اللہ اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی شکوہ ہی نہیں، کوئی پریشانی کا اظہار ہی نہیں، معافی مانگی ہے اللہ سے، توبہ کی ہے فوراً اللہ سے۔ مسلمانوں اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ۔ حالات میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، اگر برے حالات ہیں تو میرے اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، میں صبر کرنے والا بنوں گا، میں حالات سے پریشان نہیں ہوں گا، فتنوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، دین کی وجہ سے، واللہ ہے دین کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنی بیوی سارہ کو لے کے ہجرت کر رہے ہیں، رستے میں ظالم بادشاہ کا سامنا کیا، بڑی بڑی آزمائشیں، بیوی کو چھوڑا ہے اللہ کے حکم سے، ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین پر، چھوٹا بچہ ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑا ہے۔ 80 سال کی عمر میں جب عین بڑھاپا چڑھا ہوا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان حالات میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، چند سالوں بعد اللہ نے کہہ دیا اس بیٹے کو ذبح کر میرے راستے کے اندر۔ پڑھو نبیوں کے کردار، کھولو قرآن مجید کو، پڑھو 23ویں پارے میں موجود سورۃ الصافات کو۔ قربانی پیش کر دی کہ اللہ تو نے ہی سب کچھ دیا ہے اور تیری ہی اس میں رضا ہے، تو نے حکم دیا ہے تو تیرے نام پہ ہر شے قربان ہے۔ اللہ نے تعریف کی قرآن میں، فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے سچا کر دکھایا اپنا خواب۔ وہ چھری حقیقت میں اسماعیل کے گلے پہ نہیں، وہ ابراہیم نے اپنی اناؤں پر، اپنی خواہشات پر چلائی تھی۔ اللہ جب تیرا حکم آ جائے، تیری مرضی آ جائے، میں ابراہیم تیرا خلیل، جس کے اوپر تو نے بڑے احسان کیے، بڑا کرم کیا، جس کو دہکتی ہوئی آگ سے تو نے بچایا، قوم کی، قبیلے کی، وقت کے بادشاہ کی نفرت سے تو نے جس کو بحفاظت کامیاب کر دیا، نکال دیا، اس ابراہیم کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ تیرے حکم کے سامنے اپنی انا لیا پھرے۔ وہ چھری حقیقت میں اناؤں کے اوپر چلی تھی، خواہشات کے اوپر چلی تھی۔ لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو، صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو، شعیب علیہ السلام کو پڑھ لو، موسیٰ عیسیٰ کو پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ جو تو حکم دے رہا ہے ویسے ہی ہونا ہے۔ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، حکم تیرا چلے گا، اور ہم نبی ہیں، تو نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، ہم یہ کردار پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جن کاموں میں تیری رضا ہے، ہمارا دل اس میں چاہے یا نہ چاہے، اللہ ہماری بھی اسی میں رضا ہے۔ نبی یوسف کو دیکھو، چھوٹا سا بچہ یوسف،
کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ جس عمر میں اس نے اپنے باپ کے سائے تلے رہنا تھا، باپ کے ساتھ باہر نکلنا تھا، اس سے کوئی ادب سیکھنا تھا، کوئی تعلیم حاصل کرنا تھی، کوئی باپ کو اپنے لاڈ نخرے دکھانے تھے، اللہ نے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم چل رہا تھا نا۔ وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، چھوٹا سا بچہ یوسف مصر کے بازار میں بک گیا، لیکن ابھی بچہ ہے، پھر بھی زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جوانی آتی ہے، جوانی پھوٹتی ہے تو وہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی منہ کالا کرنے کے لیے دعوت گناہ دیتی ہے۔ حضرت یوسف پاک دامنی کا اظہار کرتے ہوئے، معاذ اللہ پڑھتے ہوئے اس کے چنگل سے بچ جاتے ہیں۔ سزا کے طور پر قید کے اندر بند کر دیتی ہے، قید کے اندر۔ دیکھو اللہ کی قسم، نبی یوسف ساری زندگی باپ سے دور، جدائی کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ واللہ ہمارے معاشروں میں کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں مر جاوے نا تو دل نو تسلی ہو جاندی، یہ تو گم ہو گیا ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں، راتیں کیسے گزارتا ہے، دن کیسے گزارتا ہے، پیچھے ماں باپ کی جان کو سکون نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟ رضا الہی اسی میں ہے، تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ تصور کریں عزیز بھائیوں، اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ 36 سال تک اپنے باپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، 36 سال تک، اور اوپر سے آزمائشیں اور پریشانیاں وہ علیحدہ ہیں، قیدوں میں ڈالا گیا، صعوبتیں برداشت کی اور بڑی بڑی سزائیں دی گئیں، سب کچھ برداشت کیا۔ ایک وقت آیا اس اللہ نے قیدوں سے نکال کے مصر کی حکومت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اب وہ یوسف راتوں کو جاگ کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے دعا کرتا ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ بادشاہتے بھی تو نے دی ہے، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے ہی مجھے دیا ہے، تو ہی دنیا آخرت میں میرا دوست ہے۔ اللہ مجھے اسلام کے اوپر فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کرنا۔ اس پوری دعا کے اندر یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ بھی اپنے رب کے اوپر شکوے والا نہیں بولا، بس اللہ تیرا یہ حکم تھا، میں اس میں راضی ہوں۔ یہ کردار ہے انبیاء کے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح، ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ فوت ہو گیا ہے، یہ دکھ ہے، یہ غم ہے نبیوں کے اوپر۔ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، 8 سال کے ہوئے ماں بھی چلی گئی، دادا عبد المطلب بڑا شفقت کرنے والا تھا، وہ بھی چلا گیا، ابو طالب بڑی شفقت کرنے والا تھا، وہ بھی چلا گیا، ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ تھوڑے دکھ ہیں یہ؟ اور پھر اہل مکہ دن رات ظلم و ستم کر رہے ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، اور جو ساتھی ایمان لے کے آئے ہیں، جن سے محمد رسول اللہ کو بڑی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی سزائیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ایک وقت آیا ہے مکہ کو چھوڑنا پڑا، جو وطن ہے، مکہ چھوڑنا پڑا۔ جاتے جاتے اللہ کے نبی کبھی مکہ کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، آنسو گراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مکہ، اے بیت اللہ، تیری سرزمین بڑی عزت والی سرزمین ہے، یہاں پہ بڑا جی لگتا ہے، لیکن میری قوم کے لوگ مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، تجھے چھوڑ کے جا رہا۔ اس بستی کا رخ کیا جس کو یثرب کہا جاتا تھا، جہاں پہ وباؤں کا دورہ تھا، بیماریوں والا شہر مدینہ، اس بستی کا رخ کیا
اور وہاں جا کے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں تکلیفیں کم نہیں ہوئیں، منافقوں کی طرف سے بڑے بڑے صدمے، یہودیوں عیسائیوں کی گھنونی سازشیں، اہل مکہ کے ساتھ بدر اور احد کا میدان سجانا، احد کے اندر 70 صحابہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے، جن کے ساتھ نبی کے تعلق تھے، دوستیاں تھیں، اللہ اکبر، ان جانثاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتا دیکھنا، اور پھر شہداء کے سردار اور نبی کا چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اس کو میدان احد میں کٹتا ہوا دیکھنا، اس کے ناک کا کاٹ دیا جانا، اس کے ہونٹوں کا کاٹ دیا جانا، اس کے کانوں کا کاٹ دیا جانا، اس کا مسئلہ کر دیا جانا، اور یہیں پہ بس نہیں، 3 بیٹے 9 عمری کے حالت میں ہمارے نبی کے فوت ہوئے، 3 بیٹے، ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا بیٹا، حضرت انس بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی کی وہ پوزیشن دیکھ رہا ہوں اب بھی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، بچے کے سانس اکھڑ رہے ہیں، وہ ابراہیم نبی اپنے باپ کے ہاتھوں کے اندر وفات پا گیا۔ اتنی پریشانیاں، اتنے بڑے بڑے صدمے جو ہلا کے رکھ دینے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کی زبان پہ کیا بات تھی؟ لا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ ہم ہمیشہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ یہ کردار ہے عزیز بھائیوں انبیاء کے، سارے صدمے، ساری پریشانیاں برداشت کی ہیں کہ میرا رب وہ ان چیزوں پہ راضی ہے تو میں کیوں ناراض ہوں، میں بھی ان چیزوں پہ راضی ہوں۔ ابراہیم کو اٹھایا ہوا، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، دل پریشان ہے، لیکن ہم اپنی زبانوں سے کوئی شرک والے، کوئی گلے شکوے والے الفاظ اور کلمات ادا نہیں کریں گے۔ لا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اللہ کے نبی کے لفظ کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، لیکن ایسا کوئی کلمہ نہیں کہنا جس سے ہمارا رب ناراض ہو، جس سے ہمارے رب کی بے ادبی ہو۔ ہم اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، جیسے میرا رب راضی ہے ہم اس کی رضا پہ خوش ہیں۔ حالات اللہ چلاتا ہے، نظام اللہ چلاتا ہے، جس طرح کی بھی وہ کنڈیشن میں ہمیں رکھے گا ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ آؤ محترم بھائیوں، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس ملک پاکستان میں ہم رہنے والے ہیں، حالات اللہ کے اختیار میں، آج مہنگائیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، اتنی مہنگائیاں ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوتے۔ کوئی کپڑوں سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی شادیوں سے پریشان ہے، کسی کا کوئی دکھ ہے، کسی کا کوئی غم ہے۔ کیا ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ یہ سارے حالات ہمارے رب کے اختیار میں ہے؟ کوئی فکر کسی انسان کو؟ دنیا کے لیے روتے ہوئے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، دنیا کے لیے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میری دکان بند ہو گئی، میرے گھر میں یہ مسئلہ بن گیا، میری تجارت میں یہ مسئلہ بن گیا، واللہ لوگ آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے؟ کیا اس ملک کے حالات اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا عقیدہ مسلمانوں، کیا عقیدہ ہمارے پاس؟ ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نفع نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر حکمرانوں کو سمجھ لینا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ کے نظام کو پسند نہیں کرنا، یہودیوں عیسائیوں کے جعلی جمہوری گندے نظاموں کو پسند کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے موحد بن گئے۔ اور مالک الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے اوپر ملکیت، ان الحکم الا للہ، دنیا کے اوپر اللہ کی حاکمیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی
جعلی سی بنائی ہوئی پارٹیاں لیے پھرتے ہیں. ہم اللہ کا نام نہیں لیتے, محمد رسول اللہ کا نام نہیں لیتے. ہم نے نفع کی امیدیں, نقصان کی امیدیں اللہ سے توڑ کر حکمرانوں کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں, جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ اللہ جو مالک ہے, جو خالق ہے. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام باتھ روم میں نہا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ براہ راست سونے کی ٹڈیاں برسا رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا اس چیز کو کہ اللہ نے کہا کہ میں یہ فلانے حکمران کے خزانے میں رکھنے لگا ہوں. تم پہلے اپنے کونسلر سے ملو, پھر ایم پی اے سے ملو, پھر ایم این اے سے ملو, پھر کسی سیکٹری وزیر چوڑے سے ملو, پھر جا کے تجھے تیرا حصہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جب برکتیں اتارتا ہے, آسمان بھی اللہ کا منحکم آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے, زمین بھی خزانے نکالتی ہے. درمیان میں کسی کا کوئی واسطہ نہیں چلتا, کسی کا کوئی سسٹم نہیں چلتا, سب بیکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا رب ہمیں کہتا ہے لوگوں امیدیں میرے سے رکھنا ہے, نفع نقصان کا مالک میں ہوں, تمہارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے. صحابہ کرام تھے نا, وہ ان چیزوں کو بڑا باریک بینی سے دیکھا کرتے تھے. آج ہمارا بھی ذہن بنا ہوا ہے نا, فلانا حکمران آئے گا تو نظام سیدھا ہوگا, اونج کو نہیں جے ہونا. یہ ہمارے زبانوں کے اوپر یہ باتیں ہیں. فلانا آئے گا تو ٹھیک ہونا ہے, یہ رہیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جنگ کا بھی سپہ سالار بنتا ہے نا, وہ لشکر ضرور فاتح بن کے لوٹتا ہے. اب فتح شکست دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے اپنی رعایا کا عقیدہ درست کیا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ جس لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید کو بنایا جاتا ہے نا, وہ لشکر ضرور فاتح بن کے لوٹتا ہے, وہ کبھی شکست نہیں کھاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا. مسنہ ابن حارثہ ایک شخص کا نام تھا. اللہ امیر المومنین نے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو ہٹا کے اس کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خالد کو ملے تخلیے میں, علیحدگی میں. کہتے ہیں خالد یہ مت سمجھنا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں, پریشان نہ ہونا. اصل بات یہ ہے کہ میں تجھے بھی فتنے سے بچا رہا ہوں اور خود کو بھی فتنے سے بچا رہا ہوں. اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ایک امیر کی ذمہ داری ہے. حضرت خالد کو علیحدگی میں سمجھایا کہ لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیل چکی تھیں کہ وہ امیدیں تجھ سے لگا بیٹھے تھے, جبکہ فتح دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے میں نے تجھے سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے مسنہ ابن حارثہ کو سپہ سالار بنایا, تاکہ لوگوں کا عقیدہ یہ رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ خالد جس لشکر کا سپہ سالار ہوگا اس کو فتح ملے گی. یہ ان کا عقیدہ بنے کہ جس لشکر کے لوگ تقوی والے ہوں گے, جانیں قربان کرنے والے ہوں گے, اللہ ان کو فتح دے گا, کیونکہ اللہ دلوں کا تقوی اور اخلاص دیکھ کے فتح دیتا ہے. اس قدر صحابہ کرام عقیدے کے مسئلے کے اندر سینسیٹیو سوچ رکھنے والے, باریک بینی سے دیکھنے والے. ہم آج ان چیزوں کا شکار ہیں. ہم اپنے اصل خالق مالک کو بھول چکے ہیں. دوائی لینے جائیں, فلانے ڈاکٹر کی دوائی لیں گے تو شفا ملے گی, ویسے نہیں ملنی. فلانے سے دم ہوگا تو تندرستی ملے گی, ویسے نہیں ملنی. فلانی حکومت آئے گی تو معاملہ سیدھے ہوں گے, ویسے نہیں ہونے. اور جو اصل پوائنٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان اور تقوی. کہا جس قوم کے اندر ایمان اور تقوی آ جائے گا, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے. مسلمانوں اپنی اصل کے اوپر آؤ,
اور یہ جو حالات ہیں پریشانی والے، تنگیوں والے، ان کے اندر صبر کرنا سیکھو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو کہ ہمارے رب کو مقصود ہی یہ ہے، ہمارے رب کی رضا ہی اس میں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے آگے بات کرنے والے یا گلے شکوے کرنے والے؟ اور یاد رکھیں ہمیشہ آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک بڑا اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ اتنی کیپیسٹی کا ہوتا نہیں، اس کے عمل اتنے ہوتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ آزمائشوں میں صبر کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، پریشانیوں میں پھنسا رہتا ہے۔ فرمایا جب وہ پریشانیوں کا شکار ہو کے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، نیچے سے وہ صاف ستھرا نکل آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام، وہ سٹیٹس دے دیتے ہیں جو اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ ہم اس اینگل سے بھی سوچ لیں، ہم اس اینگل سے بھی سوچ لیں کہ یہ دوسری بڑی ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے، یہ پاکستان۔ ہر وقت آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے کردار گنونے ہیں، ہمارے اندر جرائم پائے جاتے ہیں، ہم گناہوں کے رسیا بن چکے ہیں، گناہوں کو پسند کرنے والے بن چکے ہیں۔ ہمارا رب ہو سکتا ہے ہمیں آزمائشوں میں ڈال کے گناہوں کو پاک کر رہا ہو، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پوری دنیا کی حکمرانی سے نوازے گا۔ ہمیں صرف اپنے رب کا احترام کرنا ہے، اور ہمارے رب کا احترام یہ ہے کہ جیسے ہمارا رب راضی ہے، جس طرح کے وہ حالات بنا دے، ہم نے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھنا ہے۔ یہی اصل سمجھداری ہے، یہی اصل ایمانداری ہے، اور یہی عزیز بھائیو اصل دینداری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سید المحدثین ہے، 5374 حدیثوں کو اکیلے حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیری تقسیم لگا دیا نا، تیرے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی، مالدار، دانشور، دولت مند، سیانہ اور عقل مند بن جائے گا۔ ہمارے میں یار الٹے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کے پاس جینے کے لیے 4 دن کے 4 پیسے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں ہیں، وہ بندہ بس کامیاب ہے، اور یہی بندہ مالدار ہے، اور یہی بندہ سیانہ ہے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں یہ سیانہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا پجاری ہے۔ سیانہ وہ ہے جو اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہیں اللہ کو پتا ہو، اللہ نے ٹھیک کرنا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کو نہیں پتا میں زیادہ سیانہ ہوں، میرے پاس زیادہ دانش مندی ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، عقیدے ٹھیک کیے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک صحابی کو پکڑ کے کہا اللہ نے جو تیری تقسیم لگا دیا اس پر راضی ہونا سیکھ لے۔ نعمتوں کے اندر بھی اللہ ہی تقسیم لگاتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، جس کو اللہ چاہے نعمت سے نوازا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ اب جو نعمت سے محروم ہے اس کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پہ شکوے کرنا شروع کر دے، وہ اپنی اسی حالت پہ راضی رہے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ ہم یہ معاشرتی لیول پہ یہ کام کرنا شروع کر دیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کا عقیدہ ٹھیک کریں کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا اس پہ خوش ہو جاؤ، راضی رہنا سیکھ جاؤ، اور صرف صبر کرنا نہیں، خوشی کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والے بنو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے ذمہ سب کے سب اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہر قسم کی کنڈیشن سے، پریشانی مصیبت سے مسلمانوں کو، ان کے ملکوں کو، ان کی جماعتوں کو نکالنے پر قادر ہے۔ ہم نے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہے۔ یہی اللہ کا حقیقی ادب اور احترام ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔